دوستو، ڈپریشن، ٹینشن اور ذہن میں فرسودہ اور بیکار خیالات کی آمد دور جدید کا ایسا تحفہ ہے جو ہر شخص کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وصول کرنا پڑتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو انہی موضوعات کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانی ذہن کس طرح بیکار خیالات کی اماجگاہ بنتا ہے اور ان خیالات سے چھٹکارا کس طرح سے ممکن ہے۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مسلسل تواتر کے ساتھ ملتی رہیں۔ عام طور پر ہمارے دماغ کی فریکوینسی 14 سے 30 ہرٹز ہوتی ہے۔ ہم تقریباً سارا دن اپنے دماغ کو اسی فریکوینسی پر چلاتے رہتے ہیں۔ دماغ کی اس فریکوینسی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ضروری سوچ بچار کرتے ہیں۔ دماغ جب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے تو اسے بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس حالت میں ذہن سے نکلنے والی شعاؤں کو بیٹا ویوز کہا جاتا ہے۔ جب دن کے کسی حصے میں ہم اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے کوئی بات یا کوئی واقعہ یا کوئی فینٹیسی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کی فریکوینسی کم ہو کر 8 سے 14 ہرٹز ہو جاتی ہے۔ یا جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہمارے ذہن کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے اور اسے الفا سٹیٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے۔ اس سٹیٹ میں ذہن سے نکلنے والی شعاؤں کو الفا ویوز کہا جاتا ہے۔ ہلکی نیند کی کیفیت کو تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے اور اس کی فریکوینسی 4 سے 8 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں خواب بھی آتے ہیں۔ گہری نیند کی صورت میں ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ ہمارے ذہن پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی فریکوینسی 1 سے 4 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں کوئی خواب نہیں آتا۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سٹیٹس آف مائنڈ کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ آپ لوگوں کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے کسی دوست یا کسی چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور اچانک اسی وقت اس دوست کی کال آ جائے یا میسج ریسیو ہو جائے۔ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس فریکوینسی کی شعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بھی ایک پل میں پہنچ جاتی ہے اور کسی کے دماغ یا سوچ میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس کے دماغ میں داخل ہو جاتی ہے اور اسے آپ کا خیال آتا ہے تو وہ آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ غصے میں کسی کے بارے میں سوچیں اور اچانک اس کی کال آ جائے، کیونکہ غصے کی کیفیت میں دماغ بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے بھی اپنے ذہن کو الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبہ کی دنیا میں داخل ہو سکے۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے اور وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی اس سٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ الہام بھی اسی فریکوینسی میں ہوتا ہے، چھٹی حس بھی اسی فریکوینسی میں کام کرتی ہے اور کشف اور وجدان بھی اسی فریکوینسی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی فریکوینسی میں انسائٹ ملتی ہے، رحمانی مدد ملتی ہے اور روحانی علاج یا انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے۔ روحانی دنیا کے عجائبات بھی ذہن کی اسی سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نظر بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ سے لگتی ہے۔ کسی کو اختیاری طور پر نظر نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ نظر تب ہی لگتی ہے جب کوئی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اکثر ہم خود بھی خاموشی سے اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہماری اپنی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے۔ اگر ہم الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لیں تو ہمیں یہ سب فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں سٹریس نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا اور غصہ نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا، ذہن ہمیشہ فریش رہے گا اور ظاہر ہے دماغ فریش رہے گا تو جسم بھی فریش رہے گا اور بیماریاں بھی کم آئیں گی۔ آپ روزمرہ کے کام میں کنفیوز نہیں ہوں گے اور انسائٹ ملے گی جس سے آپ ہمیشہ درست فیصلے کریں گے۔ لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کی سکس سینس تیز ہو جائے گی اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جایا کرے گی۔ نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے اور کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ جو کام بھی کریں گے آپ کو خود پر بہت اعتماد ہوگا۔ آپ جو بھی بات کریں گے وہ سیدھی لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ اس فریکوینسی کی سوچ
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی کیپیسٹی اور ظرف بھی بڑھے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کرے گی، آپ کا روحانی دنیا سے اور اپنے رب سے بہت اچھا تعلق بنے گا، آپ کو زندگی اور عبادات کا اصل لطف ملے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے۔ دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح آپ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چند ایک مشقیں کرنا ہوگی، جیسے اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں، آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا، پھر آپ اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں داخل ہو رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکون پیدا ہو رہا ہے، نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ جب دماغ پرسکون ہو جائے اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ خود اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے، اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت جذبات کا اظہار نہیں کرنا اور ٹینشن پیدا نہیں کرنی۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں گے تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی کی کیفیت اور گندے اور فاسد خیالات سمیت سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر لگنے لگے گی۔ دوستو، امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے، ان ہدایات پر عمل کیجئے اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے، اپنے تجربات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔